بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کب اور کہاں اور کس طرح منعقد ہوا، اور کن لوگوں نے نکاح پڑھایا، یا اس وقت کیا رسم و رواج تھا، اور شادی کی پہلی رات حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم بستر کیوں نہ ہوئیں، سب جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا عرب کے بہت معزز خاندان کی مالدار خاتون تھیں۔ وہ اپنی محنت اور حکمت کی وجہ سے ایک بہت اچھی کاروباری عورت ثابت ہوئیں۔ ان کی شرافت، خوش نسبی، عفت اور پاک دامنی کی وجہ سے دور جہالت میں لوگ ان کو طاہرہ کے لقب سے پکارا کرتے تھے۔ ہم نے پڑھا تھا کہ قریش کا اصل پیشہ تجارت تھا۔ وہ اپنے سامان کو سیریا اور یمن میں فروخت کرنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ جب بھی کوئی تجارتی قافلہ لے کر نکلنے کا ارادہ کرتا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اپنا مال بھی اس کو بطور تجارت روانہ کر دیا کرتی تھیں، یعنی کسی شخص کو اپنے مال کا مالک بنا دیتی اور وہ شخص ان کی طرف سے اس مال کو بیچتا۔ حضرت خدیجہ کا سامان قریش کے کل سامان کے برابر ہوا کرتا تھا۔ دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریش مکہ میں دو القاب سے مشہور تھے، ایک صادق اور دوسرا امین۔ صادق کا مطلب سچا ہونا اور امین کا مطلب امانت دار ہونا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے، اس کے باوجود مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد کرتے تھے اور آپ کو سچا مانتے تھے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے لیے گواہی دیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی بالکل سچی مانی جاتی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی اور آپ کی ایمانت اور دیانت داری کا چرچا ہر جگہ تھا۔ حضرت خدیجہ نے لوگوں سے سن رکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین ہونے کے ساتھ ساتھ بہت اچھے تاجر بھی ہیں، لہٰذا حضرت خدیجہ نے ایک غلام جس کا نام میسرہ تھا، اس کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تجارت کا پیغام بھجوایا اور کہلوایا کہ میں اس کا اچھا معاوضہ دوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب باوجود مکہ کے سردار ہونے کے بہت مالدار نہیں تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے مالی حالات بھی بہت اچھے نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے چچا نے پالا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے ساتھ رہتے تھے۔ چونکہ ابو طالب کے گھر کے حالات بہت اچھے نہ تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ اس طرح چچا کی مدد بھی ہو جائے گی، اور حضرت خدیجہ کی پیشکش بھی قبول کر لی۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ نے اپنے غلام میسرہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شام روانہ کر دیا۔ بصرہ پہنچے تو سب لوگ ایک سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ ایک راہب کا گزر ہوا، اس نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو کہا، عیسیٰ ابن مریم کے بعد سے لے کر آج تک کوئی نبی نہیں اترا جو اس درخت کے نیچے بیٹھا ہو، اور یہ وہی نبی ہیں جن کے بارے میں ہماری کتابوں میں لکھا ہے۔ میسرہ نے بات سنی مگر دھیان نہیں دیا اور وہ لوگ خرید و فروخت میں مشغول ہو گئے۔ اسی اثناء میں جب خرید و فروخت کا معاملہ چل رہا تھا تو بازار سے ایک شخص آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جھگڑا کرنے لگ گیا اور کہا کہ تم لات اور عزا کی قسم کھاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی کسی بت کی پوجا نہیں کی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں کبھی لات اور عزا کی قسم نہیں کھاؤں گا، اور اتفاقاً اگر میرا ان پر سے کبھی گزر ہوتا ہے تو میں اعراض و کنارہ کشی کے ساتھ وہاں سے گزر جاتا ہوں۔ یہ سن کر اس شخص نے کہا، بے شک بات تو آپ کی سچی ہے، اور اس شخص نے بھی اس بات کا اظہار کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں مجھے وہ صفات نظر آ رہی ہیں جو کہ ہماری کتابوں میں آنے والے نبی کے متعلق لکھی ہوئی ہیں۔ جب دوپہر کا وقت ہوا اور گرمی بڑھتی جا رہی تھی تو میسرہ نے دیکھا کہ دو فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سایہ کر کے بیٹھے ہیں۔ یہ سارا واقعہ شام سے واپس آتے ہوئے پیش آیا۔ جب مکہ پہنچے تو میسرہ نے جو تمام چیزیں دیکھی تھیں وہ حضرت خدیجہ کو بیان کر دی۔ ابو اسحاق کی روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت خدیجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام حالات سفر کا علم ہو گیا، یعنی راہب کا واقعہ، فرشتوں کا آپ پر سایہ کرنا وغیرہ، تو ان کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کی خواہش پیدا ہو گئی۔ چنانچہ سفر شام سے واپسی کے 2 مہینے اور 25 روز بعد
حضرت خدیجہ نے خود اپنے نکاح کا پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عورت کے ذریعے بھجوایا۔ اس وقت حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی۔ 40 اور 25 کا حساب کر لیں کہ بی بی خدیجہ جوان عورت نہیں تھی اور ان کی پہلے 2 شادیاں ہو چکی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نکاح کا پیغام دیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں اپنے چچا سے مشورہ کر کے بتاؤں گا۔ معلوم ہوا کہ عورت بھی مرد کو اپنے نکاح کا پیغام دے سکتی ہے اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ بڑوں سے مشورہ کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے مشورہ کیا، جبکہ اگر وہ چاہتے تو خود ہی جواب دے سکتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے رشتہ قبول کر لیا۔ تاریخ میں آتا ہے کہ ابو طالب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر خاندان کی معیت میں بی بی خدیجہ کا نکاح ہوا اور نکاح ابو طالب نے ہی پڑھایا۔ سیرت ابن ہشام میں بیان ہے کہ مہر 20 اونٹ مقرر ہوا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ مہر کی مقدار 12.5 اوقیہ تھی۔ اس زمانے میں ایک اوقیہ 40 درہم کا ہوتا تھا تو کل مہر 500 درہم بنا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح تھا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا تیسرا نکاح تھا۔ نکاح کے بعد آپ نے ولیمے کا اہتمام فرمایا اور اونٹ ذبح کر کے لوگوں کو دعوت کھلائی۔ شادی کی پہلی رات حضرت خدیجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم بستر نہ ہوئیں، بلکہ پوری رات شکرانے کے نوافل ادا کرتی رہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی زوجہ مطہرہ پر اتنا رشک نہیں آتا جتنا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا پر۔ حالانکہ میں نے انہیں دیکھا نہیں ہے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ان کا ذکر فرماتے رہتے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بکری ذبح فرماتے تو اس کے اعضاء کو علیحدہ علیحدہ کر کے انہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی ملنے والی عورتوں کے ہاں بھیجتے۔ کبھی میں اتنا عرض کر دیتی کہ دنیا میں کیا حضرت خدیجہ کے سوا کوئی اور عورت نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، ہاں وہ ایسی ہی جگانہ روزگار تھیں اور میری اولاد بھی ان سے ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہی ایک اور روایت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا ذکر فرماتے تو ان کی خوب تعریف فرماتے۔ آپ فرماتی ہیں کہ ایک دن میں غصہ میں آ گئی اور میں نے کہا کہ آپ سرخ رخساروں والے کا تذکرہ بہت زیادہ کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے بہتر عورتیں اس کے نعم البدل کے طور پر آپ کو عطا فرمائی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے بہتر بدل عطا نہیں فرمایا۔ وہ تو ایسی خاتون تھی جو مجھ پر اس وقت ایمان لائیں جب لوگ میرا انکار کر رہے تھے، اور میری اس وقت تصدیق کی جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے، اور اپنے مال سے اس وقت میری ڈھارس بندھائی جب لوگ مجھے محروم کر رہے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اسی سے اولاد عطا فرمائی، جبکہ دوسری عورتوں سے مجھے اولاد عطا فرمانے سے محروم رکھا۔ اس حدیث کو امام احمد بن حنبل اور طبرانی نے الکبیر میں روایت کیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب مکہ مکرمہ والوں نے اپنے قیدیوں کا فدیہ بھیجا تو حضرت زینب بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ابو العاص کے فدیہ میں مال بھیجا، جس میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا وہ ہار بھی تھا جو انہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی طرف سے جہیز میں ملا تھا۔ جب ابو العاص سے ان کی شادی ہوئی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا تو فرتے غم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھر آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑی رقت طاری ہو گئی۔ فرمایا، اگر تم مناسب سمجھو تو اس حضرت زینب کے قیدی کو چھوڑ دیا جائے اور اس کا مال اسے واپس دے دیا جائے۔ لوگوں نے اس بات میں جواب دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے عہد و پیمان لیا کہ زینب کو آنے سے نہیں روکے گا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ اور ایک انصاری کو بھیجا کہ تم یاجج کے مقام پر رہنا یہاں تک کہ زینب تمہارے پاس آ پہنچے، پس اسے ساتھ لے کر یہاں آ پہنچنا۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد اور احمد نے روایت کیا ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں داخل ہونے کے بعد حضرت خدیجہ نے اپنا سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر نثار کر دیا تھا۔ حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مونس و غمخوار ابتدا ہی سے تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت رسالت و نبوت کے بعد تو
اظہار و قربانی کا وہ حق ادا کیا کہ پورے عالم کی تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہ پہلے موجود تھی، نہ ان کے زمانے میں دیکھی اور سنی گئی، اور نہ انشاءاللہ قیامت تک پائی جا سکتی ہے۔ نبوت کے بعد حضرت خدیجہ کا مال تقریباً ان کی وفات تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد امجاد کے لیے معاش کا ذریعہ بنا رہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل و عیال کی ضروریات کو مہیا کرنے سے بے فکر ہو کر گم گشتہ راہ انسانوں کو خداوندی قدوس کی وحدانیت کا سبق پڑھاتے رہے، اور ان کو راہ راست پر لا کر دین و دنیا دونوں کی کامیابیاں ان کے قدموں میں ڈالتے رہے۔ حضرت خدیجہ کے مال نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف فکر معاش سے ہی سبکدوش نہیں کیا، بلکہ وہ اسلام کی تبلیغ و ترویج اور نشر و اشاعت میں بھی خوب کام آتا رہا۔ چنانچہ ان کے احسان کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انہوں نے مالکانہ طور پر اپنا مال میرے حوالے کر دیا تو میں نے راہ خداوندی میں سے اسے دین کی نشر و اشاعت کے لیے خرچ کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے کسی پر اتنا رشک نہیں کرتی جتنا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا پر، حالانکہ وہ میرے نکاح سے پہلے ہی وفات پا چکی تھی، لیکن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا کثرت سے ذکر فرماتے ہوئے سنتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ خدیجہ کو موتیوں کے محل کی بشارت دے دیجیے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات میں ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کو چند ایسی خصوصیات حاصل ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اور بیوی ان کے شریک نہیں۔ حضرت خدیجہ کے خصوصی امتیازات یہ ہیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلے زوجہ مطہرہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں داخل ہونے کے وقت ان کی عمر 40 برس اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 25 برس تھی۔ بقیہ تمام ازواج مطہرات باعتبار عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چھوٹی تھی۔ عمر کافی تفاوت کے باوجود ان کی حیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا۔ حضرت ابراہیم کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولادیں ان کے بطن سے پیدا ہوئیں۔ حضرت خدیجہ سب سے پہلی خاتون ہیں جو مشرف با اسلام ہوئیں۔ اپنا پورا سرمایہ وقف کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاش کی فکر سے آزاد کر دیا۔ منصب نبوت اور رسالت پر فائز ہونے کے بعد سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو انہوں نے ہی دیکھا اور نظر نبوت سے پہلے انہی کے روئے زیبا پر پڑی۔ خداوند قدوس نے انہیں اپنے ہدیہ سلام سے اعزاز بخشا اور جنت میں موتی کے محل کی خوشخبری سے نوازا۔ یہ وہ اوصاف ہیں کہ ان میں ازواج مطہرات میں سے کوئی زوجہ بھی ان کی شریک و سہم نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ سے محبت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ سے بے پناہ محبت کرتے اور ان کا تذکرہ جمیل کیا کرتے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور سب سے زیادہ حضرت خدیجہ کا ذکر کرتے، اور اکثر ایسا ہوتا کہ جب آپ کوئی بکری ذبح کرتے تو کچھ گوشت حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو ضرور بھیجتے۔ کبھی کبھی میں کہتی کہ دنیا میں بس ایک خدیجہ ہی آپ کی بیوی تھی، تو آپ فرماتے کہ خدیجہ وہ ہے جن کے شکم سے اللہ نے مجھے اولاد عطا فرمائی۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ خدا کی قسم خدیجہ سے بہتر کوئی بیوی نہیں ملی۔ جب سب لوگوں نے مجھے جھٹلایا اس وقت وہ ایمان لائیں اور انہوں نے میری تصدیق کی۔ جس وقت لوگوں نے مجھے مال سے محروم رکھا اس وقت انہوں نے اپنا مال مجھے دیا اور ان کے شکم سے اللہ نے مجھے اولاد عطا فرمائی۔ رمضان 10 نبوی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ منورہ سے تقریباً 3 سال قبل وہ اس عالم فانی سے عالم جاودانی کے سفر پر روانہ ہو گئیں۔ نماز جنازہ اس وقت تک مشروع نہ ہوئی تھی، اس لیے غسل دے کر کفن پہنا دیا گیا اور لوگ جنازہ لے کر ابدی آرام گاہ کی طرف چل پڑے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس قبر میں اترے اور اپنے مبارک ہاتھوں سے انہیں لحد میں رکھ کر سپرد خاک کیا۔ حضرت خدیجہ کی قبر مقام ہجون کے پہاڑ کے اوپر آج بھی نمایاں اور ممتاز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت خدیجہ سے 6 اولادیں پیدا ہوئیں، 2 صاحبزادے جو بچپن میں انتقال کر گئے اور 4 صاحبزادیاں جن کے نام حسب ذیل ہیں۔ حضرت قاسم بن محمد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے بیٹے تھے، انہی کے نام پر آپ کو ابو القاسم کنیت کرتے تھے۔ صغر سنی میں مکہ میں انتقال کیا، اس وقت پیروں پر چلنے لگے تھے۔
زینب بنت محمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی تھیں۔ عبداللہ بن محمد نے بہت کم عمر پائی، چونکہ زمانے نبوت میں پیدا ہوئے تھے، اس لیے طیب اور طاہر کے لقب سے مشہور ہوئے۔ رقیہ بنت محمد، ام کلثوم بنت محمد، فاطمہ زہرا عنہن اجمعین۔ ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ خیر۔